السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ ان ستاروں کو کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آیا ہے۔ قوموں کے پیغمبر بیت چکے، اب سب کا پیغمبر آیا ہے۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کریم اچھا، مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا۔ لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے ان کا، نام میں ان کے 2 مرتبہ میم اچھا۔ اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ہم اپنی جان کا سلام لکھیں گے۔ کتاب دین کے ہر ورق پہ ہم اپنے معاویہ کی شان لکھیں گے۔ اور اگر ہمیں آسماں کی حکومت مل جائے تو اے حسین ہر ستارے پہ ہر صحابی کا نام لکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، دل نے چاہا کہ وفا پہ کچھ لکھوں، لفظ ابو بکر آیا تو قلم میں توڑ ڈالا۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی۔ اگرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جات سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام مرکزی معاون ناظم اعلیٰ برادر شہزاد عباسی صاحب، ناظم پنجاب برادر ارسلان کیانی صاحب، ناظم راولپنڈی بھائی اسامہ قریشی صاحب، اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے ناظم بھائی بلال عباسی، مسلم طلبہ محاذ کے قائدین، اور بالخصوص آج کی جو یونٹ کے ناظم ہیں بھائی حمزہ اور ان کے ساتھ ان کی پوری کیبنٹ، بھائی مقداد، ان تمام ہی دوستوں کو میں بطور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جس شخصیت کے اوپر آپ نے اس ہفتے سے آپ یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل قیامت والے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شفاعت کریں۔ میرے دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے اس دین کے اوپر جو احسانات کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں سب کا تو حق ادا کر سکا لیکن ابو بکر صدیق کا میں نہیں کر سکا۔ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال سب کچھ اس اسلام کے لیے قربان کیا، جو قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طریقے سے خلافت سنبھالی تھی اور جو ان کا پہلا خطبہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ ایک سند ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشکلات حالات کے اندر اس امت کو جو سہارا دیا تھا اس احسان کا بدلہ یہ امت کبھی نہیں چکا سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ملتی ہیں کہ آپ کو اپنی زبان مبارک سے آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے اندر ذکر فرما رہے ہیں، معراج کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ معراج کے ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہ دروازہ دکھایا اور کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کی امت اس جنت میں داخل ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے اندر بولے کہ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ دروازہ دیکھ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سے سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں تم داخل ہو۔ اور یہ اللہ کے نبی کی بشارت آپ یہ سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے کیا حیثیت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک مجلس کے اندر، آپ ان کو احادیث سنا رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھ کے آپ سے احادیث سن رہے ہیں۔ اسی دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر جگہ نہیں بن رہی تھی بیٹھنے کی۔ سیدنا علی نے سلام کیا اور سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کو جگہ دی جائے تاکہ اس نشست کا حصہ وہ بھی بن جائے، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوتے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ اے ابو الحسن آپ یہاں پر تشریف لے آئے۔ اس وقت اپنے ساتھ حضرت علی کو جگہ دی
اور جب یہ جگہ دی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نظر آئے، اور اس کے بعد جھک کر حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں کہا کہ اے ابوبکر صدیق، باکمال جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مرتبہ باکمال لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی۔ ایک اور جگہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر صدیق، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں اذان دیتا ہوں، اقامت دیتا ہوں، آپ جماعت کروا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اذان دیں۔ انہوں نے اذان دی، اقامت ہوئی، جماعت ہوئی۔ جماعت ہونے کے بعد جب صحابہ کرام باہر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، صحابہ کو دیکھ کے کہا کہ کیا تم لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو نماز ادا کر دی۔ فرمایا کہ امامت کس نے کروائی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے امامت کروائی ہے۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، اور یہ جانو کہ جس امت کے اندر ابوبکر صدیق ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصلی کے اوپر جائے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بشارتیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کے دور کے اندر آپ کو دی گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کا جو واقعہ ابھی بھی مجھ سے قبل دوستوں نے بیان کیا کہ وہ ایک ایسا انقلابی قدم تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ جو دنیا اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے نام پر جو مارے کھائی وہ بھی بے مثال ہیں، وہ قربانیاں بھی بے مثال ہیں کہ جب ایک دفعہ ابو جہل اور اس کے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوک کے اندر مار رہے ہیں، اس دعوت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرایا، تو اس وقت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک جسم کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق لیٹ جاتے ہیں اور ساری کی ساری مار کھاتے ہیں، اتنی مار کھاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے ہوشی کی حالت میں آپ کو گھر اٹھا کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا خاندان ایک وجاہت والا خاندان تھا، ایک پیسوں والا خاندان تھا، کاروباری خاندان تھا۔ وہ لوگ وہاں جمع ہو گئے کہ ہم اپنے اس بندے کا بدلہ لیں گے۔ آپ کی والدہ دودھ لے کے آپ کے پاس کھڑی ہے کہ ابوبکر ہوش میں آئے تو اس کو میں دودھ پیش کروں، میں قربان جاؤں اس ابوبکر صدیق کے اوپر کہ جب بے ہوشی کے عالم میں جب آپ ہوش میں آتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ کی والدہ آپ کو دودھ پیش کرتی ہے، لیکن وہ وفاؤں کا بادشاہ آنکھ کھلنے کے بعد جو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ایسا شخص بھی کسی نے تاریخ میں دیکھا؟ کسی کی جگہ مار کھانا کتنا مشکل، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا تھا کہ کل قیامت کی صبح تک اس اسلام کے لیے جدوجہد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی کے اوپر قربان کیا۔ غار ثور کی وہ تین راتیں جو ابوبکر صدیق نے گزاری وہ بڑی بے مثال ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی ہے کہ جو راتیں آپ نے اس غار ثور کے اندر گزاری اور وہاں پر ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے نبی نے آپ کی زیارت کی، اللہ کے نبی کی زیارت آپ نے کی اور آپ خود اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے۔ وہ 3 راتیں جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ جگہ اس وقت کہاں ہے اور 1400 سال پہلے وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ جب پوری دنیا آپ سمجھیں وہاں کا معاشرہ اللہ کے نبی کے مخالف تھا، اسلام کے مخالف تھا، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور اس وقت اپنی بیٹی حضرت اسمہ کو کہا کہ بیٹا میں اللہ کے نبی کو لے کر جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم نے روزانہ کھانا لانا ہے اور وہاں پر کھانا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی بیٹی کی ذمہ داری لگائی ان مشکل حالات کے اندر کہ جب اللہ کے نبی کو کھانا پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کندھوں کے اوپر نبوت کو اٹھا کر لے جانے والا ابوبکر صدیق وہاں جب پہنچتے ہیں، ان 3 راتوں کی جو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کالے نے آ کے آپ کو ڈس مارا، لیکن خدا جانتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے نہ پہلے کبھی بے وفائی کی۔ اس وقت اللہ کے نبی سو رہے ہیں لیکن ان آنکھوں کا
کیا کیا جائے، ان آنسوؤں کا کیا کیا جاتا. جو وہ آنسو ٹپکا اور چہرہ مبارک پر گرتا ہے تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے. اس دوران جب ابو جہل دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، تو جب ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں، حضرت اسماء بیان فرماتی ہیں کہ ابو جہل اپنے لوگوں کو لے کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اس کے بعد جب میں باہر جاتی ہوں تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے تمہارا باپ، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی کا بتا دوں تو میں تو وفاؤں کے بادشاہ کی بیٹی تھی، میں اللہ کے نبی سے بے وفائی کیسے کرتی، تو میں وہ خاموش ہوگی. اور اگر میں یہ کہتی کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جھوٹ ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو میرے دوستو، حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کیسی طاقت دی کہ ابو جہل اور اس کے لوگ کھڑے ہیں تو میں نے ابو جہل کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا باپ اور میرا آقا کہاں ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی. تو اس وقت اس ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ دے مارتے ہیں. آپ نیچے گر جاتی ہیں. جب آپ نیچے گرتی ہیں تو پتھر کے اوپر آپ کے کان مبارک لگتے ہیں، وہاں سے خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ تصور کریں کہ میری بہن بیٹی مقدس ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اس اسلام کی بنیاد کے لیے اپنی بیٹی کو وہ تکلیفیں دی. جب رات کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس کھانا لے کے جاتی ہیں، آپ کے چہرہ مرجھایا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق 2 سے 3 دفعہ پوچھتے ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دیتی. لیکن جب نبوت کی زبان ہلتی ہے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اسماء کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو. اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس وقت خدا گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ابو بکر اور اس کی بیٹی اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. حضرت اسماء رونا شروع ہو جاتی ہیں اور حضرت اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہوا کیا ہے. حضرت اسماء کہتی ہیں یا رسول اللہ ابو جہل آیا تھا، اس سے مجھے تھپڑ مارا، میں نیچے گر گئی. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آتے ہی اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، ابو بکر کی اولاد سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جائے. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنا تن من دل اسلام کے اوپر قربان کیا، ان کے لیے، ان کے نظریات کے لیے جدوجہد ایم ایس او پاکستان کر رہی ہے. ایم ایس او پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم اس پاکستان کے اندر غلبہ اسلام چاہتے ہیں، ہم اس پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر وہ نظام چاہتے ہیں جو ریاست مدینہ کے اندر تھا. اس نظام کے لیے ایم ایس او پاکستان یہ جدوجہد کر رہی ہے. ایم ایس او پاکستان ایک نظریاتی طلبہ تنظیم ہے. ایم ایس او پاکستان اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہر تعلیمی ادارے کے اندر، کالجز، یونیورسٹی، مدرسہ اور محلے کی سطح پر نوجوانوں کی نظریاتی محنت کر رہی ہے. الحمدللہ ہم نے لوگوں کو نماز کا پابند بنایا. ایم ایس او پاکستان نے ان میدانوں سے لے کر ہر جگہ پر ان نوجوانوں کو آگے لے کر آئے کہ آج نبی کی سیرت کو لے کر، عشق مصطفیٰ کو لے کر، صحابہ کی سیرت کو لے کر آج گلی کوچوں کے اندر وہ صدائیں بلند کر رہے ہیں. ان کے اوپر محنت کرنے والے وہ نوجوان جنہوں نے 20 سال قبل اس تنظیم کی بنیاد رکھی. میری مراد قمرالزمان چودھری رحمت اللہ علیہ اور ان کے وہ رفقا ہیں. آج یوم تاسیس کا یہ عنوان، آج ہم ان کو یہ باور کرواتے ہیں اور یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جس نظریے، جس سوچ، جس فکر کی بنیاد 20 سال قبل آپ نے رکھی تھی، آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کا لگایا ہوا پودا آج الحمدللہ جامعہ کشمیر سے لے کر جامعہ کراچی تک، گلگت کی پہاڑیوں سے لے کر کشمیر کی پہاڑیوں تک، آج ایم ایس او پاکستان کا نوجوان غلبہ اسلام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے جو سوچ، جو فکر اس وقت مسجد میں بیٹھ کر 11 جنوری کو ان چند نوجوانوں نے رکھی تھی. الحمدللہ رانا ذیشان کی قیادت کے اندر اس سوچ اور فکر کو ایم ایس او پاکستان نے اس پارلیمنٹ کے ایوانوں تک وہ پہنچا کر ان لوگوں سے وفا کی ہے کہ جس سوچ کی بنیاد آپ رکھ کر گئے تھے. آج وزیر اعظم کے ٹیبل تک اس سوچ کو پہنچانے والا رانا ذیشان اور ایم ایس او پاکستان کا ایک ایک کارکن دن رات ایک کر کے ان ایوانوں تک، ان تعلیمی اداروں تک، اس مدرسے کی مسجد تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور آج میں راولپنڈی یہاں کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم جب تک زندہ ہے، جب تک
निज़ाम मुस्तफ़ा होगा इंशाअल्लाह। इसके लिए आप जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सारे दोस्त कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने यूनिट साजी को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने शख्सियात के बजाय आपको नजरियात की तरफ लगाया है। नजरिया एक ऐसी चीज होती है कि जिसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होता। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने ये नजरिया खाना काबा से लिया था और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये सोच और फिक्र है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर अपने लोगों को भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस सोच और इस फिक्र को गली कूचों में हम बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए आप सारे दोस्त तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। तो एक दफा आप सारे दोस्त हाथ खड़े करके ये वादा करें कि आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने तालीमी इदारे में यूनिट को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम ही अहबाब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों में फटते हैं, बगावत कौन करता है।